as we use it according to the divine plan. The way we have, however, through centuries and generations, used the earth has led us to where we are, to this disaster situation. We as believers, whether Christian, Muslim, together as believers, we know that the first response in caring for the earth as our common home is a moral response. What is morally right and what is morally wrong. Not just what is corporately and economically successful. What is God's plan, not just what are the strategies of the boardroom for increased profit margins. A totally different perspective. The moral perspective and the pragmatic perspective. The common voice of believers is a powerful agent to make sure that the moral response to deal with climate change is effective and is implemented. Now you all know that in October 2021, the COP26 summit meeting of international leaders took place in Glasgow to deal with this question of climate control. What they said and did, these international leaders, was hedged by national, political and economic considerations and all their ifs and buts. If China doesn't do it, we won't do it. If India doesn't do it, we won't do it. And ultimately, what did we get from COP26? Not much. However, compare this with the meeting of 40 religious teachers held at the Vatican from the 4th to the 5th of October last year. In the space of just 18 hours of meeting time, these religious leaders, who included Sheikh Ahmed Al-Qayyim, the Grand Imam of the Al-Azhar Mosque in Egypt, they prepared a common statement. And the core statement out of this, that if you're writing in the newspapers, this is a key statement to include. We plead, and we are these 40 international religious leaders, we plead with the international community gathered at COP26 to take speedy, responsible and shared action to safeguard, restore and heal our wounded humanity and the home entrusted to our stewardship. So that's why I'm absolutely delighted to recognize today the contribution by your colleague, our friend, Sayyid Asif Ali, that he's made to bring, as I said, on the international level, a Pakistani perspective on climate change. His article is entitled Laudato Si, Mother Earth and Pakistan. The encyclical of the Pope Francis, the reality where we live, the earth which is under crisis, and Pakistan, that perspective which is so important. On behalf of the Vatican, I invited Sayyid Asif Ali to make his contribution to mark the 5th anniversary of Laudato Si. And we can all be happy that you accepted the invitation. Thank you very much. I'd like now that you will make and share with us some aspects of your contribution, but before that, Brother Gulshan will look at the article in the context of this whole volume. Brother Gulshan is a Catholic priest based in Karachi. He's a lecturer in church history at the National Catholic Institute of Theology. He's a well-published academic who has done graduate studies in Rome in church history. And at the end, there'll be an opportunity for any comments you might like to make, whether from the Vatican perspective, the perspective of Pope Francis, from the perspective of the article which Sayyid Asif Ali has written. So I'd now like to ask Father Gulshan to do a very short presentation of the content of what is contained within the book prior to
Asif Ali claiming for himself the work which he's done. Thank you very much. मैं उर्दू में बात करूँगा। लाउदातो सी का मतलब क्या है? ये एक फ्रांसिस की पापाई दस्तावेज है जिसमें हमारे मुश्तरका घर की देखभाल इस पर बातचीत की गई है और इसमें कैथोलिक कलीसिया ने अपना पर्सपेक्टिव पेश किया है। जैसे कि कैथोलिक कलीसिया के जो दुनिया में मेंबरान हैं तकरीबन 1.5 अरब के करीब मेंबरान हैं, तो जो भी बात पापा आज़म करते हैं वो फ्रांसिस करते हैं, उसका बहुत बड़ा इफेक्ट होता है। और इसका 24 मई 2015 को लौदातो सी दस्तावेज को पब्लिश किया गया था और इसमें पापा आज़म ने गैर जिम्मेदार तरक्की और साफियत कंज्यूमरिज्म इसको तनकीद का निशाना बनाया है और जिसकी वजह से माहौलियात को नाकाबिल खिलाफी नुकसान पहुँच रहा है और इसमें माहौलियात, दुनिया में गरीबी, साइंस और दौरे जदीद, टेक्नोलॉजी, मुल्कों और कौमों के दरमियान मुकाबले पर बातचीत की गई है। इस दस्तावेज में ये कहा गया है कि खुदा की तरफ से फितरत सर इंसानियत के लिए एक मुश्तरका तोहफा है, लेकिन हम इंसान इस तोहफे के साथ क्या कर रहे हैं? हम इंसानों ने इस तोहफे को तहफ़्फ़ुज़ देना है क्योंकि ये तोहफा हमें तहफ़्फ़ुज़ देता है। अगर हमने जिंदा रहना है तो माहौलियात को जिंदा रखना है। जिस दिन माहौलियात, इन्वायरमेंट ये ख़त्म हो गया, इंसानियत ख़त्म हो जाएगी। कैथोलिक कलीसिया मुख्तलिफ पहलुओं पर 1891 से लेकर अब तक बातचीत करती रही है। अब से लेकर 2015 तक ये 13वीं मुआशरती दस्तावेज है। कैथोलिक कलीसिया की मुआशरती तालीम है जिसमें मुआशरे के मुख्तलिफ पहलुओं पर बात होती है, चाहे वो गरीबी हो, चाहे कंज्यूमरिज्म हो, चाहे कम्युनिज्म हो, चाहे कोई और बड़ी कोई दुनिया में जो भी मुश्किलात पेश आ रही हैं उन पर बातचीत करने के लिए। तो 1891 में कैथोलिक कलीसिया ने एक दस्तावेज शाया की थी जिसमें लेबर पर बात हुई थी कि कैपिटलिज्म, कैपिटल और लेबर, रुपया पैसा किस तरह से लोग कमाते हैं और फिर उसका दूसरों पर, लोगों पर, गरीबों पर उसका असर क्या पड़ता है। हम सब जानते हैं कि 1761 में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन वो दुनिया में आया और उस रेवोल्यूशन के वजह से दुनिया में इंडस्ट्री, टेक्नोलॉजी बढ़ी, लेकिन इस इंडस्ट्री और टेक्नोलॉजी के साथ साथ गरीबी ने भी जन्म लिया। बहुत सारे लोगों ने इंडस्ट्री में काम करना शुरू किया, कारखानों में काम करना शुरू किया, लेकिन कितनी देर तक काम उनसे करवाया जाता था ये लोगों के लिए एक लम्हा फिक्रिया था। कलीसिया ने, कैथोलिक चर्च ने इस चीज को देखा कि 8 घंटे नहीं, 12 घंटे, 16 घंटे, 18 घंटे लोग काम करते थे। पूरा फैमिली सिस्टम जो खानदानी सिस्टम था, मुआशरती सिस्टम था, वो सारा उल्ट होकर रह गया। इसी सिलसिले में फिर कैथोलिक कलीसिया सामने आई और मुआशरती पहलुओं पर बात करते हुए उन्होंने एक पहली दस्तावेज रेरुम नोवारुम के नाम से शाया किया। और ये उसी सिलसिले की एक कड़ी है जो लौदातो सी हमारे मुश्तरका घर की देखभाल पर ये दस्तावेज शाया की गई है। इस दस्तावेज में हमारी को रिस्पॉन्सिबिलिटी कि हम सब ने मिलकर माहौलियात को तहफ़्फ़ुज़ देना है। ये ना तो सिर्फ एक मुल्क का काम है, ना 2 मुल्कों का काम है, ना एक बरआज़म का काम है, बल्कि सारी दुनिया का काम है। अगर हम सब ने जिंदा रहना है तो सब ने मिलकर माहौलियात का तहफ़्फ़ुज़ करना है। और ये माहौलियात का तहफ़्फ़ुज़ हम सिर्फ माहौल को साफ रखने के लिए नहीं कर रहे। ये हमारी अगर हम कहते हैं कि इंटरफेथ हार्मनी की हम बात करते हैं, बैनुल मज़ाहब मुकालमा की बात करते हैं, तो यहाँ पर मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये मुकालमा इंसान और माहौलियात के दरमियान है। अगर ये मुकालमा दोनों तरफ से ठीक नहीं रहता, अगर एक सुपर पावर बन जाता है तो फिर खात्मा होगा।
ہم دونوں نے زندہ رہنا ہے, انسانوں نے بھی اور ماحول نے بھی. ماحول اگر زندہ رہے گا تو انسان زندہ رہے گا. تو یہ جو انٹرفیتھ ہارمنی, جو جیسے میں کہوں گا کہ بین المذاہب مکالمہ جو ماحولیات اور انسانیت کے درمیان ہے, اس کو پروان چڑھانے کی ضرورت ہے. اور اگر ماحولیات کی ڈیگریڈیشن ہوتی ہے تو پھر انسانیت کی بھی ڈیگریڈیشن ہوتی ہے. اگر ماحول خراب ہوتا ہے تو انسانیت خراب ہوتی ہے, اور اگر انسانیت خراب ہوتی ہے تو پھر سب کچھ خراب ہوتا ہے, پھر ہم زندہ نہیں رہ سکتے. اور اگر یہ دو پہیے ہیں, ماحول اور انسان, ان دونوں نے اکٹھے چلنا ہے, ان کی ایک ڈیسٹینیشن ہے, اس ڈیسٹینیشن پر یہ زندگی ہے, زندہ رہنا ہے. اگر یہ دونوں اکٹھے چلیں گے تو پھر ہم کامیاب ہوں گے. خدا نے ماحول ہمیں دیا ہے, اور ماحول ہمیں سسٹین رکھتا ہے, ہمیں زندہ رکھتا ہے. کیوں نہ یہ ہو کہ جو ہمیں زندہ رکھتا ہے اسے زندہ رکھیں. اگر ہم اسے زندہ رکھنے میں ناکام ہو گئے تو ہم بھی زندہ نہیں رہ سکتے. اور اس کتاب کا جو تعارف ہے, اس میں تعارف یہ انطونیو گوٹیرس جو یونائٹڈ نیشن کے جنرل سیکرٹری ہیں, انہوں نے لکھا ہے. اور ان کے انٹروڈکشن میں تعارف میں وہ بیان کرتے ہیں, رائٹلی وہ پوائنٹ آؤٹ کرتے ہیں ہز ہولینس پوپ فرانسس کو کوٹ کر کے اس کا ان کا حوالہ دیتے ہوئے کہ جو ہماری کوششیں ہیں یہ صرف سپرفیشل نہ ہو, یہ صرف دکھاوے کے لیے نہ ہو, یہ صرف آئیڈیاز تک محدود نہ رہے, بلکہ ٹھوس اقدامات اٹھائے جائیں. یہ دعوت دیتے ہیں تمام ملکوں کو, تمام قوموں کو. یہ نہ تو یہ مسیحیت کا مسئلہ ہے, نہ یہ اسلام کا مسئلہ ہے, نہ صرف ہندوازم کا مسئلہ ہے, نہ صرف بدھزم کا مسئلہ ہے. یہ ساری انسانیت کا مسئلہ ہے. مذاہب سے بالا تر ہو کر ہم نے انوائرمنٹ, ماحولیات کو تحفظ دینا ہے. اس میں ایک آرٹیکل ہے جو جناب سید عابد علی نے لکھا ہے, تو ابھی میں سید عابد علی صاحب کو دعوت دیتا ہوں, آصف علی کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ ابھی اس پر بات کریں. Assalamu alaikum. Let me first introduce myself to you. My name is Sayyid Asif Ali, and I've been working for Express Tribune as op-ed editor for the last 5 years. Before that, I worked with Geo News, D News, and on. And basically, my work is to cover politics, but this aspect, that is environment, is now most concerning for the whole world, including Pakistan. So we nowadays have been dedicating our focus on the issues of environment also. And I am indeed very thankful to Father Roberts for providing me this opportunity to write for this magazine, for this annual book, and convey the perspective of Pakistan in relation to the environment. اور تھوڑا سا اردو میں بھی بات کر لوں میں. ہمارے لیے بہت امپورٹنٹ ہے کہ ہم انوائرمنٹ کا تحفظ کریں, اور ایز وی آلسو نو دیٹ وی آر آن دا سیم بوٹ آن دس ایشو. اگر ہم اپنے ملک کا, میرا مطلب یہ ہے کہ ہم سارے ایک ہی اس میں پلیٹ فارم پر ہیں, اور ہمارا چھوٹا سا کنٹریبیوشن جو ہے اس پلانٹ ارتھ کو ڈیزاسٹر سے بچا سکتا ہے. So this is Laudato Si. This is an initiative taken by His Holiness Pope Francis, and we know very well that the earth is bruised, the earth is battered. This is Mother Earth, and we, the offsprings of Mother Earth, are actually harming it. تو ہمارے اوپر بہت ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ ہم اپنی لمیٹڈ کیپیسٹی میں سے جو چاہے ہم مدر ارتھ کے لیے کریں. پاکستان از among the countries that are most affected by global warming. ہم اپنے ارد گرد بہت سے ایونٹس دیکھ رہے ہیں, گلوبل کلائمیٹ ایونٹس,
جو کہ ہمیں پریشان کر رہے ہیں اور گزشتہ 3-4 برسوں سے اس کی فریکوینسی بہت زیادہ بڑھ گئی ہے. آپ دیکھیے کہ گزشتہ 2 سالوں سے مسلسل کراچی میں اربن فلڈنگ ہو رہی ہے. Only recently we saw urban flooding in Islamabad also. اور الہ آباد جھیل کا معاملہ ہمیں پتہ ہے کس طرح سے گلیشیئر مینٹنگ ہوئی ہے. تو ایز جرنلسٹ ہماری بہت لمیٹڈ کیپیسٹی ہے, بٹ وی ایون ایز کامنرز کین ڈو اے لاٹ ٹورڈز دس کاز. وی کین even make a contribution by the way we eat, by the way we live, even by the way we dress up, and even by the way we write. تو ہم سب کا کنٹریبیوشن اس مدر ارتھ کو, یہ ہماری ماں ہے, اسے بہت بڑے ڈیزاسٹر سے بچا سکتا ہے. اینڈ دس ڈیزاسٹر از انچنگ ٹورڈز اس. اور اب یہ ایویڈنٹلی ہو گیا, آج سے شاید 5 سال پہلے تک ہمیں اتنا اس کا ڈراپ نہیں تھا کہ یہ کس تیزی سے ہماری طرف آ رہا ہے. لیکن اب یہ ہم محسوس کر سکتے ہیں جو ایونٹس پچھلے دنوں گزشتہ 2-4 برسوں میں ہوئے ہیں. تو ہمیں اپنی کیپیسٹی میں جو کچھ کر سکتے ہیں, چاہے ایز جرنلسٹ اینڈ ایون ایز کامنرز, ہمیں کرنا چاہیے. اور یہی کچھ ہے جو کہ میں نے لوڈاٹو سی سے فیل کیا, محسوس کیا اور اپنا کنٹریبیوشن دینے کے لیے کیا. اور I am indeed thankful that Father Robert found me worthy enough to get published in this prestigious annual book. تو بس یہی کچھ کہوں گا. اور ہمیں چاہیے کہ ماحول کے تحفظ کے لیے جو کچھ کر سکتے کریں, جو کچھ کر سکتے ہیں. ہمارے جونیپر فارسٹ ہیں وہ تیزی ختم ہو رہے ہیں. ہم ایک دور میں کوئٹہ سے جب ٹریول کرتے تھے زیارت کی طرف, تو there was a very thick population of those forests. لیکن اب وہ جو ہماری ٹمبر مافیا اس کی نظر ہو گیا. کراچی میں ہمارے پاس مینگرووز کے there was a very thick, very dense plantation of mangrove forest. وہ بھی بہت تیزی سے ختم ہوتے جا رہے ہیں. اس کے علاوہ جو اربنائزیشن ہو رہی ہے, جو بڑے بڑے میگا پروجیکٹس, ہاؤسنگ سوسائٹیز بن رہی ہیں, اسپیشلی ان کراچی on the fringes, like a few housing complexes, housing societies. In fact, there are whole cities in their nature, like Delhi Town and DHA City and a lot of other housing complexes. اور ایک ہمارا ایکسپریس وے بھی بن رہا ہے. تو یہ these are very disastrous for the environment. تو ہم ظاہر ان کو روک تو نہیں سکتے, لیکن ہم awareness ضرور کریٹ کر سکتے ہیں through our writings, and that is something I would want to continue doing under this great initiative, Laudato sir. Thank you very much. تو اس ٹائم ہے کوئی سوالات جو آپ کو پیش کرنا چاہیں دنوں میں, ویسے ہم کوشش کریں گے کہ ویسے وہ صحیح جواب ملیں گے. اور اگر آپ میں سے کوئی رائے کو پیش کرنا چاہیں, آپ جو موقع جو ہے. فادر رابرٹ, کیا یہ بک پاکستان میں اویلیبل ہوگی؟ پاکستان میں یہ بک اویلیبل ہوگی کیا؟ ہو جائے گا. کب تک ہو جائے گا؟ بتا دیں گے مجھے, اور جتنی کاپی چاہیے بھیج دوں گا. بلکہ ویسے ہمیں ویسے وہ جنوری کے مہینے میں ہی نکلی, اور ابھی ہمیں ویسے وہ سپلائی ٹو ڈسٹریبیوٹر جو اس کی تلاش میں ہونا چاہیے. میرے انداز 1 مہینے کے اندر اندر, 2 ہفتے کے اندر اندر. صرف ویسے میں چند ہفتوں کے بعد, چند دنوں کے بعد روم پہ واپس جاؤں گا, اور ویٹیکن سے رابطہ کرتے ہوئے انتظامیہ کو فراہم ہوگا. پر اگر آپ جو ادھر ہی ہے رجسٹرار میں جو ہے ممبران جو ہے, اگر آپ ویسے وہ اس کے اختتام پہ بتا دیں وہ کہ آپ کو کتنی چاہیے, مینول ہم آپ کو بھیج دیں. اور ویسے کسی کو نسیم یا آپ کو بھی آصف ویسے ہم ایسے نظام میں کرا سکیں. سب سے پہلے آپ کی جانے سے پہلے فارملی طور پر ہمیں اس کو یہ فوٹو
यहाँ देखिए सर Wonderful, wonderful success, really. It is well written, extremely well written indeed. This is a contribution from Pakistan. Take it slow. Nine number. It's really an excellent copy.